کلپ نمبر 575۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 63 سے لے کر 64 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ ترجمہ، پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ فلما رجعوا إلى أبيهم، پھر جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے، تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹ کر گئے تو بادشاہ کے حسن سلوک اور اس کے احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، اے ہمارے باپ، شاہ مصر نے ہم سے کہہ دیا ہے کہ اگر ہم بنیامین کو نہ لے کر آئے تو آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، اس لیے بنیامین کا جانا ضروری ہے۔ آپ ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے اور انہیں بخیریت آپ علیہ السلام کے پاس واپس لائیں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ ترجمہ، یعقوب نے فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ قال، فرمایا، تفسیر صراط الجنان میں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بیٹے بنیامین کے بارے میں تمہارا اعتبار کیسے کر لوں، حالانکہ اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا وہ جانتے ہو، اور اب بنیامین کے بارے میں بھی ویسی ہی بات کر رہے ہو۔ تمہارے بنیامین کی حفاظت کرنے کے مقابلے میں اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے، مخلوق کے مقابلے میں یقیناً اللہ عز و جل کی حفاظت سب سے بہتر ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان، مال، اولاد اور دین و ایمان وغیرہ کی حفاظت سے متعلق حقیقی اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی پر کرے، کیونکہ دیگر لوگ حفاظت کے معاملے میں آلات اور اسباب کے محتاج ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تمام امور اور ہر طرح کے حالات میں اسباب و آلات سے غنی اور بے نیاز ہے، اور جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے لے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو آبادی سے کافی دور تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک دن آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لائے، پھر وضو فرمایا اور ایک موزہ پہن لیا تو اچانک ایک سبز رنگ کا پرندہ آیا اور دوسرے موزے کو لے کر بلند ہو گیا۔ پھر اس نے موزے کو پھینکا تو اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ نکلا۔ یہ دیکھ کر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ وہ اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے کہا، اللہم انی اعوذ بک من شر من یمشی علی بطنہ ومن شر من یمشی علی رجلین ومن شر من یمشی علی اربع۔ اے اللہ، میں اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو اپنے پیٹ پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے، اور اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو 4 ٹانگوں پر چلتا ہے۔